پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین میں سے 17 لاکھ مہاجرین قانون کے دائرے سے باہر کیوں؟ کتنے افغان مہاجرین کے پاس سفری اور افغانستان کے شناختی کارڈز ہیں؟ لاکھوں افغانوں کا پاکستان سے انخلا ناممکن، امتیاز عالم کا زبردست کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار امتیاز عالم اپنے کالم میں افغانوں کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تاریخ کیا کیا مناظر سجاتی ہے، اسے بخوبی افغانوں اور پشتونوں کی علاقہ گیری اور بر صغیر پہ پے در پے کشت و خون سے بھرے حملوں اور مسلسل اپنے ہی وطن سے ترک مکانی کی صورت دیکھا جا سکتا ہے۔ افغانوں کی جنوب مشرق سے شمال مغرب اور اس کے آگے تک کی قبضہ گیری اور ان کی آباد کاری صدیوں پرانی ہے۔ 10ویں اور 12ویں صدی میں غزنوی اور غوری حملہ آور ہوئے۔ بہلول لودھی پہلا افغان حملہ آور تھا جس نے لودھی سلطنت قائم کی۔ نادر شاہ کے بعد احمد شاہ درانی نے بر صغیر پر 8 حملے کیے اور دہلی کے علماء پہلے افغانوں کو حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے رہے اور پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے رہے۔ کہیں جا کر 19ویں صدی میں پہلے سکھوں نے اور بعد ازاں انگریزوں نے افغانوں کو پسپا کیا اور پھر جب گریٹ گیم لگی تو 1893 میں مارٹیمر ڈیورنڈ نے آج کی ڈیورنڈ لائن کھینچی۔ یوں افغانستان روس اور برطانیہ کے درمیان ایک بفر زون بنا کہ روسیوں کی گرم پانیوں تک رسائی روکی جا سکے۔ جب برطانیہ سے جنگ آزادی کی تحریک چلی تو اس میں خان عبدالغفار خان، عبدالصمد اچکزئی اور پیر آف ایپی شامل تھے، لیکن جب کانگریس نے تقسیم ہند کا پلان منظور کر لیا تو خدائے خدمتکار یا ریڈ شرٹ موومنٹ تقسیم ہند کی قربان گاہ کی نظر ہو گئی۔ جون 1947 میں پشتونستان کے مطالبے کے لیے بنو کے مقام پر قرارداد پاس کی گئی، لیکن پشتونوں کے علیحدہ وطن کا مطالبہ بڑی مذہبی تقسیم کی نظر ہو گیا۔ 1947 کے ریفرینڈم کا ریڈ شرٹس نے بائیکاٹ کیا اور وہ تاریخ کی بند گلی میں پھنس کے رہ گئے۔ بعد ازاں NWFP کی حکومت کو برخاست کر دیا گیا اور سرخ پوشوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے۔ پھر 1 یونٹ بنا تو اس کے خلاف تمام چھوٹے صوبوں کے قوم پرستوں نے طویل جدوجہد کی جو بھٹو کے دور حکومت تک فوج کشی کے خلاف جاری رہی۔ اس دوران مختلف افغان شاہی حکمران پشتونستان کی آزادی کی تحریک کی حمایت کرتے رہے اور افغانستان قوم پرستوں کی جدوجہد کا مرکز بنا رہا۔ تان کے انقلاب سور بپا ہوا اور کمیونسٹ افغانستان کے حکمران بنے جن کے خلاف طویل امریکی جہاد سے ڈیورنڈ لائن کو مٹاتے ہوئے سرحد کے اس جانب کے علاقے افغان مجاہدین کی پناہ گاہ بن گئے۔ مہاجرین کے ریلوں کا آغاز تب سے ہوا اور پھر کابل میں حکومتوں کی تبدیلیوں اور خانہ جنگیوں کے ہاتھوں لاکھوں افغان نقل مکانی کرتے رہے۔ کابل سے کراچی اور قندھار سے کراچی کی جانب یہ ہجرت کا کارواں جاری رہا۔ اب کتنی ہی افغان نسلیں یہاں رچ بس گئیں اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ افغان مہاجرین کی اصطلاح کا استعمال انقلاب سور کے بعد سے ہونا شروع ہوا جب مہاجرین کے بڑے ریلے کابل میں اقتدار کی تبدیلی کے ساتھ پے در پے آتے گئے۔ گزشتہ 52 برس سے پاکستانی ریاست کی جنرل ضیاء الحق سے جنرل مشرف تک کی حکمت عملیوں کے اس پس منظر میں افغانستان سے ہونے والی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے نتیجے میں اب لروبر طالبان کی لہر ہے جن کی حکومت افغانستان میں عالمی تنہائی کے باوجود برقرار ہے اور اس کی پاکستانی شاخ دریائے آمو سے دریائے سندھ تک امارات اسلامی افغانستان کی توسیع کے لیے مائل بجہاد ہے اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ہاتھوں معاشی تباہی نے ریاست پاکستان کو وجودی خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی عربوں، افغانوں، مغلوں اور دیگر حملہ آوروں سے تاریخی وابستگی اور مذہب کی بنیاد پر ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ اور پھر قومی ریاست کی تعمیر میں محمد بن قاسم سے احمد شاہ ابدالی تک بیرونی حملہ آوروں کے ساتھ تاریخی تشخیص کی تشکیل سے وادی سندھ میں بسنے والی قومیتوں کے تاریخی تشخص کے پلے کیا چھوڑا گیا؟ لروبر افغانستان یا پشتونستان تو کبھی پختون قوم پرستوں کا قومی نعرہ ہوتا تھا جو اب طالبان نے ہتھیا لیا ہے۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کی 31 اکتوبر تک پاکستان سے ملک بدری کے خیبر پختونخوا اور پھر وفاقی اپیکس کمیٹی کے اعلان کے بعد ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ ڈان اخبار کے اسماعیل خان کی کھوج کے مطابق اندازاً 17 لاکھ ایسے افغان مہاجرین ہیں جو قانون کے دائرے سے باہر ہیں۔ UNHCR کے مطابق 2.18 ملین افغان مہاجرین ہیں جن میں سے 13 لاکھ کے پاس سفری دستاویزات ہیں۔ 8,80,000 کے پاس افغان شہریت کارڈز ہیں۔ مہاجرین کی بڑی تعداد میں اضافہ طالبان حکومت کے دوبارہ قیام کی صورت سامنے آیا ہے جن کی تعداد 8-10 لاکھ تک بیان کی جاتی ہے اور جن میں سے بہت سے مغربی ممالک میں سکونت اختیار کرنے کے منتظر ہیں۔ اب 15-20 لاکھ افغانوں کی پاکستان سے بدری بذات خود ایک ایسا چیلنج ہے۔ معاملہ افغان مہاجرین کی واپسی کا ہی نہیں ہے۔ افغانستان کی معاشی تباہی کا بوجھ پاکستان کے ناتواں کندھوں پہ آن پڑا ہے اور ہمارے انصار مہاجرین کی مہمان نوازی سے تائب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے ساتھ تجارتی راہداری کے 2010 کے معاہدے کے بعد اور خاص طور پر 2021 میں طالبان کی دیوالیہ حکومت کے قیام سے ایک ناقابل برداشت معاشی بوجھ پاکستان کے بحران زدہ معیشت کے گلے پڑ گیا ہے۔ ایک انگریزی اخبار میں شہباز رانا کی رپورٹ کے مطابق جتنی زیادہ پاکستان کی درآمدات گھٹیں اس سے کہیں زیادہ افغانستان کی درآمدات ٹرانزٹ ٹریڈ
ٹریڈ کے ذریعے بڑھی۔ گزشتہ برس افغانستان کی درآمدات 7.3 ارب ڈالرز تھیں، جبکہ برآمدات 1.5 ارب ڈالرز کے قریب تھیں۔ اتنا بڑا تجارتی خسارہ پاکستان میں انہی اشیاء کی اسمگلنگ کر کے اور ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ سے پورا کیا گیا جو سراسر ایک ڈاکہ تھا۔ افغانستان کی بڑی درآمدات 5.6 ارب ڈالرز تک بڑھ گئیں، جبکہ اس کی منڈی میں ان کی مانگ نہ تھی۔ مثلاً مصنوعی کپڑے کی افغان درآمد 35% بڑھی، جبکہ پاکستان میں 40% کم ہوئی۔ بجلی کے سامان کی افغان درآمدات 72% بڑھی تو پاکستان میں 62% کم ہوئی۔ افغانستان میں پلاسٹک کی اشیاء کی درآمد 206% بڑھی تو پاکستان میں 23% کم ہوئی۔ ٹائرز کی درآمد افغانستان میں 80% بڑھی تو پاکستان میں 42% کم ہوئی۔ مشینری کی درآمد افغانستان میں 211% بڑھی تو پاکستان میں 51% کم ہوئی۔ غرض یہ معلوم پڑا کہ پاکستان میں درآمدات میں کمی کو افغانستان کی ناجائز ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے پورا کیا گیا اور اس کے لیے پاکستان کی کرنسی کی ہنڈی اور بلیک مارکیٹ کو استعمال کر کے اربوں ڈالرز کی اسمگلنگ افغانستان کو کی گئی۔ اس دوہری اسمگلنگ سے پاکستان اور افغانستان کے اسمگلروں نے خوب مال بنایا اور پاکستان کو دیوالیہ پن کی کھائی میں دھکیل دیا۔ گویا سبق یہ ہے کہ ہم یعنی کہ افغان تو ڈوبے ہیں صنم، تم یعنی پاکستان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب افغانستان اسمگلنگ اور جہادی پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ لینی تو تصویراتی گہرائی تھی، ملی بھی تو تصویراتی کھائی۔ افغان باقی کوہسار باقی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔